السلام علیکم تمام دوستوں کو، تمام سٹوڈنٹس کو میری طرف سے سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹرس کا چینل اور میرا نام ہے وقاص۔ آج ہم بیسیکلی جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں ہے تو وہ بہت ہی سمپل سا، لیکن بہت سے لوگوں کو ان کے درمیان بھی فرق نہیں پتہ۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سسٹم یونٹ اور سی پی یو کے بارے میں۔ بہت سے لوگ سسٹم یونٹ اور سی پی یو کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس سسٹم یونٹ کے اندر اس کو ایکسپلور کریں گے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے جی، اور اس ڈائیگرام کے اندر اگر آپ دیکھیں جو فگر یہ آپ کو 4.1 نظر آ رہی ہے، یہ آپ کا سسٹم یونٹ ہوتا ہے، اور یہ جو ساتھ انٹیل کور i7 جس پہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ کی پروسیسر یا ہم کہہ سکتے ہیں سی پی یو چپ ہوتی ہے، جو کہ آپ اس کے اندر مدر بورڈ کے اوپر فکس کرتے ہیں۔ دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے سسٹم یونٹ ہے، یہ لیفٹ سائڈ پہ یہ جو ہے اسے ہم سسٹم یونٹ کہتے ہیں، جس میں مختلف ڈیوائسز آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بلٹ ان ہیں۔ اس کے بارے میں ہم 1 بائی 1 پڑھتے ہیں کہ یہ جو وائرز ان کے اندر یوز کی جا رہی ہیں، یہ وائٹ والی، یہ کلر والی، یہ بورڈ، اس کے اوپر یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بھی 1 بائی 1 آج ایکسپلور کریں گے۔ تو کمپیوٹر کیسنگ with all the components inside it is called system unit۔ تو سسٹم یونٹ یہ کمپیوٹر کیسنگ سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ اس کے اندر مختلف کمپوننٹس ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ Usually people incorrectly use the word CPU for the system unit۔ جس طرح بھی آپ کو میں نے کہا بہت سے لوگ سسٹم یونٹ کو سی پی یو کہتے رہتے ہیں، جو کہ بالکل غلط کہتے ہیں، کیونکہ مائکرو پروسیسر از اے سی پی یو۔ یہ جو آپ کے سامنے ایک چپ نظر آ رہی ہے جس کے اوپر میں نے ابھی کلک کیا، ہائی لائٹ ہوا ہے، یہ آپ کا سی پی یو ہے، ٹھیک ہے، مائکرو پروسیسر اسے کہتے ہیں۔ دیٹ از انسٹالڈ آن دا مدر بورڈ، جو کہ مدر بورڈ کے اوپر یہ چپ لگائی جاتی ہے۔ Whereas system unit contains motherboard, hard disk, DVD, writer, RAM۔ اب ڈی وی ڈی تو اتنے یوز نہیں ہوتے، لیپ ٹاپ کے اندر آپ کو ڈائریکٹلی یو ایس بی سے آپ انسٹال کرنے کی آپشن دی گئی ہے۔ تو یہ جو ابھی میں نے سلیکٹ کیا ہے یہ آپ کا سسٹم یونٹ ہے، اور یہ جو تھا یہ پروسیسر ہے، سی پی یو پروسیسر چپ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم یونٹ ہے، سسٹم یونٹ کے اندر مدر بورڈ بھی ہوتا ہے، ہارڈ ڈسک بھی ہوتا ہے، ڈی وی ڈی رائٹر، ریم، یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ جہاں موجود ہوتی ہیں اسے ہم سسٹم یونٹ کہتے ہیں، اور سی پی یو ایک چپ ہوتی ہے جو کہ اس مدر بورڈ کے اوپر ایک خاص جگہ وہاں پہ لگائی جاتی ہے۔ یہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو فرق اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ سسٹم یونٹ اور سی پی یو میں کیا فرق ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کمپیوٹر کیسنگز کی۔ اب آپ کو دو طرح کی کیسنگ نظر آتی ہیں، ایک آپ کو ٹاور والی جو کہ آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور دوسرا یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی ڈیسک ٹاپ۔ Computer casing is a box or enclosure that contains most of the components of the computer system۔ کمپیوٹر کیسنگ کے اندر مختلف کمپیوٹر کے کمپوننٹس ہوتے ہیں موجود، جو کہ مل کے کام کرتے ہیں کمپیوٹر کو چلانے میں۔ کمپیوٹر کیسنگز آر آف 2 types، ایک ہوتے ہیں ٹاور اور ایک ہوتے ہیں ڈیسک ٹاپ۔ ٹاور کیسنگ از the most commonly used one، بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں یہ ٹاور والے، جبکہ ڈیسک ٹاپ کیسنگ بھی بنائے گئے ہیں، لیکن یہ اس کو نام ڈیسک ٹاپ اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ آپ ایک میز کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر ہی آپ مانیٹر ڈیوائس یا مانیٹر اسکرین رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو میں نے یہ سلیکٹ کی ہے اس کی جگہ اس کے اوپر آپ یہاں پہ مانیٹر ڈسپلے ڈیوائس بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ ٹیبل کے اوپر ہم آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ دیٹ از وائی دس ڈیوائس از نون ایز ڈیسک ٹاپ۔ یہ ٹاور والی ہوتی ہیں اور یہ ڈیسک ٹاپ۔ نیکسٹ ہم اب سسٹم یونٹ کے اندر ایکسپلور کریں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ یہ سسٹم یونٹ کے اندر مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ اب ان کمپوننٹس کو فردر ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں۔
سسٹم یونٹ کنٹینز دا فالوئنگ مین کمپوننٹ. سسٹم یونٹ کے اندر مین جو 3 کمپوننٹس یہاں بتائے گئے ہیں وہ اس کی کیسنگ ہے, پاور سپلائی ہے اینڈ مدر بورڈ, جو کہ بہت اہم اس کے کمپوننٹس ہیں. سب سے پہلے ہم پاور سپلائی کی بات کرتے ہیں, جو کہ آپ کو یہ ڈائیگرام میں نظر بھی آ رہی ہوگی. The purpose of power supply in a computer is to convert AC مطلب alternating current کو کم وولٹیج مطلب ڈی سی کرنٹ کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے پاور سپلائی استعمال کی جاتی ہے. مین مقصد پاور سپلائی کا کیا ہوتا ہے کہ اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنا, اے سی کرنٹ کو ڈائریکٹ کرنٹ کے اندر کنورٹ کرنا, کیونکہ وولٹیج زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو اس لیے وولٹیج کو آگے ڈیوائڈ کرتا ہے, لو وولٹیج میں لے کے آتا ہے تاکہ کمپوننٹس کمپیوٹر کو پرفارم کر سکیں. زیادہ وولٹیج پہ بھی کام نہیں کر سکتے, خراب بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اچھا, اب پاور سپلائی از آلریڈی فکسڈ ان دا کیسنگ وین اٹ از پرچیز. جب آپ زیادہ تر بہت سے لوگ کمپیوٹر بنے بنائے خریدتے ہیں تو اس کے اندر پاور سپلائی لگی ہوتی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اگر آپ نیا کمپیوٹر بنوانے خود جا رہے ہیں تو پھر آپ علیحدہ سے پاور سپلائی خود بھی خرید سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق. پھر بات کرتے ہیں جی مدر بورڈ کی. آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہاں پہ چلیں انہوں نے یہ تو آپ کو بتا دیا کہ جی ڈائریکٹ اے سی کرنٹ کو ڈائریکٹ کرنٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے لو وولٹیج میں, لیکن اس کے بغیر آپ کا کمپیوٹر آن نہیں ہوگا, مطلب سسٹم یونٹ کام نہیں کرے گا اس کے اندر کمپوننٹس, کیونکہ اس کے ساتھ پاور کیبل لگی ہوتی ہے جو کہ الیکٹریسٹی ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے, اس لیے اس نے کہا اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کر. اب بات کرتے ہیں مدر بورڈ کی. مدر بورڈ کو ہم مین بورڈ یا سسٹم بورڈ بھی کہتے ہیں, جو کہ مختلف کمپوننٹس کے اوپر لگے ہوتے ہیں, پورٹس ہوتی ہیں, کیبلز ہوتی ہیں, ایکسپینشن سلاٹس, جو کہ آپ کے سامنے نظر آ بھی رہا ہوگا. یہ آپ کو دیکھیں جی پورٹس ہیں, یہ والی بھی اس کے اندر یہ والی پورٹس ہیں, یہاں پہ بھی آپ پورٹس لگا سکتے ہیں, آڈیو پورٹ بھی ہوتی ہیں, ویڈیو پورٹس بھی ہوتی ہیں اور پرنٹر پورٹس بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح پی سی آئی سلاٹس اس کے بارے میں پڑھیں گے. یہاں پہ یہ سلاٹس بھی ہوتی ہیں, اے جی پی ایکسلریٹڈ گرافک پورٹ بھی ہوتی ہیں, ساٹا کی انٹرفیس کیبلز کے یہاں پہ لگائی جاتی ہیں. یہ پورٹ یہ انٹرفیس کیوں ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھیں گے. آئی ڈی انٹرفیس ہوتا ہے یہ بلو کلر کے اندر. پھر میموری سلاٹس ہوتے ہیں جس کے اندر آپ ریم لگاتے ہیں 1 2, یہ آپ کو یہاں پہ جگہ دینی ہے اس کے اوپر. پھر ساتھ ساتھ بایوس کی چپ لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے, کون سا سافٹ ویئر ہوتا ہے, کون سے سافٹ ویئر سے پروگرامز کو رن کیے جاتے ہیں, پڑھیں گے. اس کے بعد سی پی یو, یہ ساکٹ یہ جالی نما یہاں پہ ہے, یہ اسٹیل نما, اس کے سینٹر میں اس کو آپ جب لاک کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر ہم جو بھی چپ علیحدہ سے ہم خرید کے پروسیسر کی اس کے اندر فکس کر سکتے ہیں اگر آپ نے خود سافٹ ویئر خود سسٹم یونٹ بنوانا ہے. کچھ کے اندر پہلے سے فکس ہوتے ہیں, تو اس کمپوننٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سی پی یو ساکٹ کی, اسی کی جو آپ کے یہاں پہ سامنے یہ جالی نما سی بنی ہوئی ہے, اس کی ہم بات کرتے ہیں. سی پی یو ساکٹ از یوز ٹو ماؤنٹ دا سی پی یو. ماؤنٹ ہوتا ہے فکس کرنا. جو پروسیسر کی چپ آپ لوگ خریدتے ہیں اس کو مدر بورڈ کے اوپر یہاں پہ فکس کرتے ہیں. دا سی پی یو ساکٹ از اے کنیکٹر آن دا مدر بورڈ. یہ اوپر ایک مدر بورڈ کے اوپر یہ کنیکٹ کرنے کے لیے سی پی یو کی پروسیسر چپ کو یہاں پہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, تاکہ پھر اس کی مدد سے آگے جو اس مدر بورڈ کے اوپر یہاں پہ کنیکٹر ہے, جب یہاں پہ چپ لگائی جائے گی تو اس سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ مدر بورڈ کے اوپر جو الیکٹریکل کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں ان کو انسٹرکشنز فراہم کی جائیں. پھر بات میں نے کی بایوس کی. بایوس جو ہوتا ہے بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم اسے کہتے ہیں. یہ بیسیکلی روم چپ ہوتی ہے, نان وولیٹائل روم چپ ہوتی ہے. ریم روم کے آپ کے بارے میں پتہ بھی ہوگا. بیسیکلی ایک سافٹ ویئر ہے جس کے اندر مختلف پروگرامز آپ کو پرووائڈ کیے گئے ہوتے ہیں. اس کے اندر سسٹم پروگرامز آر پرماننٹلی اسٹورڈ بائی دا مینوفیکچرر. مینوفیکچرر وہ ہوتا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کمپنی, وہ خود اس کے اندر پروگرامز کو انسٹال کرتے ہیں پرماننٹلی. دیز پروگرامز ہیو 2 پرپز. ان پروگرامز کے 2 مقصد ہیں جو کہ بایوس کے اندر استعمال ہوتے ہیں. When the computer is turned on,
جب آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں اٹ انیشلائزز دا کمپیوٹر ڈیوائسز سچ ایز کی بورڈ، مطلب وہ سارے کمپوننٹ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں مدر بورڈ کے ساتھ، ان سب کو ورکنگ اسٹیٹ میں لے کر آتے ہیں. وہ ورکنگ اسٹیٹ میں لانے کے لیے آپ کے پاس یہ چپ ہوتی ہے بایوس کی، جو کہ ایکسٹرنل ڈیوائسز جو آپ نے اٹیچ کی ہوتی ہیں مدر بورڈ کے ساتھ ان کو ورکنگ اسٹیٹ میں لاتا ہے. ساتھ ساتھ لوڈز دا آپریٹنگ سسٹم فرام دا ہارڈ ڈسک انٹو ریم. یہی پروگرام کیا کرتا ہے، آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم آپ نے جو انسٹال ونڈوز کی ہوتی ہیں اس کو ہارڈ ڈسک سے، کیونکہ سی ڈرائیو میں ونڈو آپ کی ہوتی ہے، وہاں سے اٹھاتا ہے اور ریم کے اندر لوڈ کرتا ہے تاکہ اس کو رن کیا جا سکے، تاکہ کمپیوٹر کو پراپرلی آپریٹ کیا جا سکے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن جو ہوتے ہیں، آپ کو بتائیں ایکسٹرنل ڈیوائسز جو اٹیچ ہوتی ہیں ان کو بھی انسٹرکشنز فرام یہاں سے کی جاتی ہیں. جب کمپیوٹر آن ہوتا ہے تو ان کو بھی انسٹرکشن یہاں سے ملتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو کی بورڈ آپ نے اٹیچ کیا ہوتا ہے، جب آپ ونڈوز اسٹارٹ کرتے ہیں اس میں ایک کی لائٹ آن ہوتی ہے پھر بند ہوتی ہے، مطلب وہ انسٹرکشنز انیشلائزیشن کی دی جا رہی ہوتی ہے یوزنگ بایوس چپ. بایوس آلسو ہیز سیٹ اپ یوٹیلیٹی دیٹ، مطلب اس کے اندر آپ جب ونڈوز کو انسٹال کرتے ہیں اس سے پہلے ایک سیٹ اپ آتا ہے جس کا اگر آپ کی بورڈ سے ونڈوز جب آپ اوپن کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں، ری اسٹارٹ کرتے ہیں یا اسٹارٹ کرتے ہیں سسٹم کو، تو وہاں پہ فوراً اگر آپ F8 کی پریس کریں تو ایک نئی ونڈو اوپن ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سیٹ اپ ونڈو یا سیٹ اپ یوٹیلیٹی پروگرامز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ چیزیں سلیکٹ کر سکتے ہیں، کون سا آپ نے بوٹ ڈیوائسز آپشن سلیکٹ کرنی، مطلب آپ نے USB سے جب ونڈوز کرنی ہے تو آپ کو اس کو کس طرح سلیکٹ کرنا ہوگا، اس کے اوپر پاس ورڈ کیسے لگانا ہے کہ آپ کے اپنے سسٹم کو کوئی ایکسیس نہ کر سکے. اسی طرح آپ کمپیوٹر کے اندر ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں، آپ کی کلاک ہوتی ہے جس طرح یہاں پہ نیچے یہ کلاک ہے، اور بہت سے کمپوننٹس آپ نے جو کمپیوٹر کے اندر کچھ ہوتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں رن ہوں، تو اس کو انیبل اور ڈسیبل کرنے کے لیے بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بایوس چپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی بایوس چپ ملٹیپل آپریشنز پرفارم کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، یہ تو آپ کی بایوس چپ کی بات ہوگی. اب پورٹ کی بات کرتے ہیں. یہ جو پورٹس ہوتی ہیں، پورٹ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر کی بیک سائڈ پہ موجود ہوتا ہے ایکسٹرنل ڈیوائسز کو کنیکٹ کرنے کے لیے. مختلف پورٹس ہو سکتی ہیں مدر بورڈ کے ساتھ فار کنیکٹنگ ان پٹ یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز وائر کیبل. مثال کے طور پہ پرنٹر کی پورٹ ہو سکتی ہے، آڈیو یا ویڈیو کیبل پورٹس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مختلف پورٹس ہو سکتی ہیں، USB پورٹس ہو سکتی ہیں، یونیورسل سیریل بس USB پورٹس بھی ہو سکتی ہیں فار ٹرانسفرنگ دا ڈیٹا. مختلف پورٹس آپ لوگ یوز کرتے ہیں. کچھ ڈیوائسز کیبل کی مدد سے کنیکٹ ہوتی ہیں لائک ماؤس، کی بورڈ، اور کچھ آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹلی اٹیچ ہوتی ہیں لائک USB. اس کے ساتھ کیبل کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بات کرتے ہیں ایکسپینشن سلاٹس کی. ایکسپینشن سلاٹس یہ والی جگہ ہوتی ہیں جسے ہم میموری سلاٹس بھی کہتے ہیں. اس کے اندر میموری سلاٹ بھی آ گئی، PCI سلاٹ بھی آ گئی، AGP سلاٹ آ گئی. یہ تینوں یہ سلاٹس کے اندر آ جاتی ہیں ایکسپینشن سلاٹس. An expansion slot is a long narrow socket. Long اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ بھی یہاں سے لے کے یہاں تک. لانگ سائز میں لانگ ہوتی ہیں اس طرح مدر بورڈ کے اوپر. An expansion slot is a long narrow socket on the motherboard on which circuit boards are inserted to add new capabilities. نئی چیزیں اگر آپ نے اس کے ساتھ ایڈ کرنی ہو، اٹیچ کرنی ہو، لائک آپ کہہ سکتے ہیں ریم انسٹال کرنی ہے، گرافک کارڈ انسٹال کرنا ہے، گرافک کارڈ لگانا ہے وغیرہ. These include ویڈیو ڈسپلے، ویڈیو ڈسپلے کارڈز ہو سکتے ہیں، ساؤنڈ کارڈ ہو سکتے ہیں، موڈیم ہو سکتے ہیں، یا نیٹ ورک کارڈز آپ لگانا چاہیں تو آپ ان جگہ لگا سکتے ہیں. یہ آپ کو وائٹ نظر بھی 1 2 3 4 وائٹ آپ کو یہاں پہ یہ سلاٹس نظر آ رہی ہیں جو کہ یہ ریڈ سے انہوں نے ہائی لائٹ بھی، اسے کہتے ہیں PCI سلاٹس، جن کے آپ کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں. اور ایک یہاں پہ بلیک AGP جسے کہتے ہیں ایکسلریٹڈ گرافک، ٹھیک ہے جی، پورٹ، یہاں پہ آپ گرافک کارڈ بھی انسرٹ کرتے ہیں. اچھا، اب ایکسپینشن سلاٹس کو ان کو 1 بائی 1 پڑھتے ہیں. AGP کے بارے میں اگر پڑھیں، AGP یہ والا جو یہاں پہ میں نے آپ کو اوپر دکھا بھی دیتا ہوں، یہ جو بلیک کلر کا یہ والا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں.
اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی اٹ اسٹینڈس فار ایکسلریٹڈ گرافک پورٹ، اسے ہم پڑھتے ہیں. اٹ پرووائڈس اے ہائی اسپیڈ چینل فار اٹیچنگ ویڈیو کارڈ ٹو دا مدر بورڈ. اس کے اندر اتنی تیزی سے آپ کو اسپیڈ پرووائڈ کی گئی جس کی مدد سے آپ ویڈیو کارڈ اٹیچ کر سکتے ہیں. اس جگہ پہ یہ مدر بورڈ کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، یہ ایکسلریٹڈ گرافک پورٹ لگی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ گرافک کارڈ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ پرووائڈیڈ اے ڈیڈیکیٹڈ پاتھ وے بٹوین دا پروسیسر اینڈ دا گرافک، مطلب ڈیڈیکیٹڈ ایک 1-to-1 کنیکشن ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں سی پی یو پروسیسر کا ڈائریکٹلی گرافک کارڈ کے ساتھ یوزنگ اے جی پی پورٹ. اور اس کی جو بس وڈتھ ہوتی ہے، بس ایک وائر ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کیپیسٹی ہوتی ہے جو نمبر آف بٹس آف ڈیٹا ایک وقت میں لے کے جا سکتی ہے. تو یہ پورٹ 32 بٹ کا ڈیٹا ایک وقت میں لے کے جا سکتی ہے. یہ جو پورٹ ہے نا آپ کی اے جی پی ایکسلریٹڈ گرافک پورٹ، یہ ایک وقت میں 32 بٹس کا ڈیٹا لے کے جا سکتی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. تو گرافک کارڈ یہاں پہ یوز کیا جاتا ہے. پھر بات کرتے ہیں پی سی آئی کی. پی سی آئی پورٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کو میں نے یہاں دکھائی تھی، وائٹ کلر کی ہوتی ہیں جی، اسی اے جی پی کے پورٹ کے تھوڑے ساتھ یہاں پہ اٹیچ ہوتی ہیں. ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ اٹ از یوز ٹو اٹیچ ڈفرنٹ ایکسپینشن کارڈس ٹو دا کمپیوٹر. مختلف اور کارڈز اگر یوز آپ نے کرنے ہوں اس کے اندر آپ فار سیریل کمیونیکیشنز، ٹھیک ہے، تو یہ استعمال کی جاتی ہیں. یہ بیسیکلی ابھی بھی پرانے کچھ کمپیوٹرز میں یوز ہو رہی ہیں، لیکن اب اس کی جگہ پی سی آئی کی جگہ ایک نئی ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا ہے، پی سی آئی ایکسپریس کے نام سے. اس نے پی سی آئی پرانی ٹیکنالوجی کو ریپلیس کیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پی سی آئی ایکسپریس ٹیکنالوجی کی پورٹس یوز کی جا رہی ہیں جو کہ اب نئے سسٹمز میں آ گئی ہیں، یہ بیسیکلی ایکسلریٹڈ گرافک پورٹس اور پی سی آئی پورٹس کی ریپلیسمنٹ تھی. دونوں کی جگہ اس نے کمبائن کر کے انہوں نے ایک پی سی آئی ایکسپریس سلاٹ بنا دی، اور یہ بھی 32 بٹ کی ہی بنائی گئی ہے. اور یہ آج کل بہت سے کمپیوٹرز کے اندر، لیپ ٹاپ کمپیوٹرز کے اندر بھی پی سی آئی ایکسپریس پورٹ یوز کی جاتی ہے، مائکرو کمپیوٹرز کے اندر. اس کا مین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو سیریل کمیونیکیشن کی فارم میں ڈیٹا سینڈ کیا جاتا ہے وہ بہت تیزی سے کیا جاتا ہے. ہائی سپیڈ سیریل کمیونیکیشن ہوتی ہے، سیریل اور پیرالل ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں جو کہ ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ٹرانسمیشنز آف ڈیٹا بٹوین ڈفرینٹ کمپوننٹس. تو اس کے اندر جو سیریل کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ تیزی سے ڈیٹا لے کے جانے کے لیے پی سی آئی ایکسپریس ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرائے گا، جو کہ ایکسلریٹڈ گرافک پورٹس اور آپ کہہ سکتے ہیں پی سی آئی پورٹس کو ریپلیس کرنے کے لیے یوز کیا گیا. پھر ایک ربن کیبل کے بارے میں پڑھتے ہیں. ربن کیبل یہاں پہ یوز کی جاتی ہے بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں فلاپی ڈرائیو جو ہوتی ہیں، سی ڈی رومز یا ہارڈ ڈسک، ان کو اگر آپ نے کنیکٹ کرنا ہو پورٹس کے ساتھ تو اس کے لیے آپ کو ایک کیبل بہت باریک دی جاتی ہے، اسے ہم ربن کیبل کہتے ہیں. وہ ہوتی ہے ربن نما جیسی ہے اس کی، اسی وجہ سے وہ بہت ہی پیرالل وائرز ہوتی ہیں، مطلب جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ایک یہ آپ کے سامنے، یہ تو آپ کو آئی ڈی کیبل ہے نا، اوپر آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں. اس جگہ پہ یہاں پہ کیبل اس کے اندر ہوتی ہے. تو چلے مدر بورڈ ہے نا، مدر بورڈز کے ساتھ ہی یہاں پہ کیبلز ہوتی ہیں. چلے میں یہ آپ کو نیکسٹ میں کہیں کسی تصویر میں دکھاؤں گا، ہم آگے پڑھیں گے بھی، لیکن ہوتی اسی طرح کی ہیں. آئی ڈی انٹرفیس کیبل جیسی ہوتی ہیں، بہت باریک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آئی ڈی انٹرفیس کیبل جیسی ہی ہوتی ہیں. یہ ساٹا تو اور ہوتی ہیں نا، یہ آئی ڈی کیبل پڑھتے ہیں. تو ربن کیبل کہہ رہے ہیں کہ سیم فلیٹ پلین دیٹ لکس پیس آف ربن، ربن نما جیسی ہوتی ہیں. ربن جس طرح کے ہوتے ہیں بہت باریک. اٹ واز یوز ان دا پاسٹ فار ٹرانسمیٹنگ انفارمیشن بٹوین مدر بورڈ. یہ پہلے یوز کی جاتی تھی ربن کیبل مدر بورڈ کے اوپر جو ڈیوائسز اٹیچ کی جاتی تھی فلاپی ڈرائیو سے ڈیٹا اگر ٹرانسفر کرنا ہے، سینڈ کرنا ہے، ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈیٹا سینڈ یا ریسیو کرنا ہے، یا سی ڈی روم سے ڈیٹا ریڈ رائٹ کرنا ہو، تو وہاں پہ سی ڈی روم، ہارڈ ڈسک اور فلاپی ڈرائیو کو کنیکٹ کرنے کے لیے پروسیسر کے ساتھ ربن کیبل کا استعمال کیا جاتا تھا. اچھا، اب بات کرتے ہیں آئی ڈی کی، انٹرفیس کیبل کی. انٹیگریٹڈ ڈرائیو الیکٹرانکس کہتے ہیں. آئی ڈی اسٹینڈس فار انٹیگریٹڈ ڈرائیو الیکٹرانکس. یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے مدر بورڈ کے اوپر جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف جو ہارڈ ویئر ڈیوائسز ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے، ہارڈ ڈرائیوز کو جو آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہیں، جسے بیسیکلی ہارڈ ڈسک جسے کہتے ہیں. اب یہ کب کس نے بنائی تھی؟ ویسٹرن ڈیجیٹل فار اٹیچنگ ہارڈ ڈرائیوز ٹو دا مدر بورڈ. ویسٹرن ڈیجیٹل ایک آرگنائزیشن تھی، انہوں نے اس انٹرفیس کو بنایا تھا. کیوں بنایا تھا؟ فار اٹیچنگ ہارڈ ڈرائیوز ٹو مدر بورڈ. کہ مدر بورڈ کے اوپر
ہارڈ ڈرائیوز کیسے یوز کریں گے؟ ہارڈ ڈرائیوز آپ کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ڈیٹا سٹور کر سکیں. ہارڈ ڈرائیوز مطلب ہارڈ ڈسک کی بات کر رہے ہیں نا. تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے کچھ جگہ تو پرووائڈ کرنی تھی مدر بورڈ کے اوپر, تو وہ آئی ڈی انٹرفیس کیبل تھی. یہ کیبل آپ کی اس ہارڈ ڈرائیو ہارڈ ڈسک کے اندر ایک جگہ پہ لگتی ہے, اور ایک یہ والی جو بلیک والی ہے, یہ والا ایریا آپ کا کنیکٹ ہوتا ہے مدر بورڈ کے اوپر, اور یہ بلو والی جو آگے ڈاٹڈ لائنز ہیں یہ آپ کی اس ہارڈ ڈرائیو کے اوپر جا کے پنز لگی ہوتی ہیں, اس کے اوپر فکس کیا جاتا ہے. اور یہ کچھ پنز یہاں پہ بھی ہیں, یہاں پہ بھی ہوتی ہیں, لیکن بلیک والا جو ایریا ہوتا ہے یہ آپ کا مدر بورڈ کے اوپر پنز وہاں پہ مدر بورڈ کے اوپر لگی ہوتی ہے, اس کے اوپر جا کے آپ کو پریس کرنا ہوتا ہے تو وہ فکس ہو جاتی ہیں. لیکن بلو والا آپ نے اس ہارڈ ڈرائیو کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے انٹرفیس کیبل یوز کی جاتی ہے ان ڈیوائسز کو مدر بورڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے. کون سی ڈیوائسز؟ ہارڈ ڈرائیوز کو. انٹرفیس کیبل جو آئی ڈی ہے انٹیگریٹڈ ڈرائیو الیکٹرانک, یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف ہارڈ ڈسک کو کنیکٹ, ہارڈ ڈسک کی جو ہارڈ ڈرائیوز ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. تو فرسٹ ہارڈ ڈرائیو دیٹ یوز آئی ڈی انٹرفیس اپیئرڈ ان کمپیکٹ پی سیز. کمپیکٹ کمپنی کے جو پرسنل کمپیوٹرز ہیں ان کے اندر پہلی ہارڈ ڈرائیو جو یوز کی گئی وہ آئی ڈی انٹرفیس کے مطابق کنیکٹ کی گئی 1986 کے اندر. ہارڈ ڈرائیوز that had ID interface had drive controller integrated into the drive itself having a separate control number. مطلب وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر اس کو چلانے کے لیے جو سافٹ ویئر ہے وہ اس ڈرائیو کے اندر ہی اس کی آپشن موجود ہوتی ہے. جب وہ ڈرائیو آپ اس کیبل کی مدد سے کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو علیحدہ سے کوئی کنٹرولر ڈیوائس کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو چلانے کے لیے. تو ویسٹرن ڈیجیٹل جو ہے انہوں نے نئی ہارڈ ڈرائیوز انٹروڈیوس کرائی 1986 کے بعد 1994 کے اندر. اس کے اندر کچھ انہانسمنٹ کی, امپروومنٹ کی اس انٹرفیس کے اندر, ان کو نام دیا گیا انہانسڈ آئی ڈی. اس کے اندر کچھ بہتری لانے کی بیس پر, مطلب ڈیٹا کی کمیونیکیشن تیزی سے ہو سکے اس کی بیس پر انہوں نے اس کے اندر کچھ امپروومنٹس کی تاکہ کمیونیکیشن بہتر کی جا سکے. تو اس بیس پر ان کو ایک نام انہانس آئی ڈی دیا گیا 1994 کے اندر ویسٹرن ڈیجیٹل نے. اب ہم بات کرتے ہیں ساٹا کیبلز کی. ساٹا کیبلز جو ہوتی ہیں یہ آپ بیسیکلی یوز کرتے ہیں یہ بھی آپ. اب یہ جو ساٹا کیبلز ہیں اب یہ ریپلیس ہو گئی ہیں آئی ڈی کے ساتھ جو کہ انہانس آئی ڈی کیبلز ہیں. اسے کہتے ہیں سیریل ایڈوانس ٹیکنالوجی اٹیچمنٹ. از اے نیو کمپیوٹر انٹرفیس بس میں وائرس کو کہتے ہیں فار کنیکٹنگ ڈرائیوز ٹو کمپیوٹر. ہارڈ ڈرائیوز کو اب ساٹا کیبل کی مدد سے کنیکٹ کیا جاتا ہے. پرانے کمپیوٹرز میں بھی آئی ڈی انہانس آئی ڈی یوز کیے جاتے ہیں, لیکن نئے کے اندر اب انہانس آئی ڈی کی بجائے ساٹا کیبل یوز کی جاتی ہیں فار کنیکٹنگ ڈفرنٹ ڈرائیوز ٹو کمپیوٹر. یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ اٹ واز ڈیزائن ٹو ریپلیس انہانس آئی ڈی. انہانس انٹرفیس کیبل کو یوز کنیکٹ اس کی جگہ ریپلیس کیا. ساٹا باس انٹرفیس کو ہم یوز لیپ ٹاپ کمپیوٹرز میں بھی کرتے ہیں, ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز میں بھی یہ یوز کی جاتی ہیں. ساٹا ڈرائیوز جو ہوتی ہیں ان کی اسپیڈ آف کمیونیکیشن بھی بہت زیادہ تیزی سے ڈیٹا سینڈ کیا جاتا ہے. اس کے بڑے فائدے ہیں انہانسڈ آئی ڈی کیبل انٹرفیس کی نسبت. اس کے اندر آپ ڈیٹا بہت تیزی سے بھیج سکتے ہیں, اور کیبل کا جو سائز ہوتا ہے اس کو پھر فردر ڈیوائڈ کیا. ساٹا کیبلز 3 طرح کی بنائی گئی ہیں, ساٹا 1, ساٹا 2 اینڈ ساٹا 3. سیریل ایڈوانس ٹیکنالوجی انٹرفیس. ٹھیک ہے جی, اٹیچمنٹ کے لیے. تو اس کے اندر ساٹا 1 جو ہے وہ مطلب کیبل 1.5 GB پر سیکنڈ ڈیٹا بھیجتی ہے اتنا تیزی سے, اور جو ساٹا 2 کیبل ہے وہ 3 GB کا ڈیٹا 1 سیکنڈ میں بھیج سکتی ہے, اور ساٹا 3 جو ہے 6 GB کا ڈیٹا 1 سیکنڈ میں سینڈ کر سکتی ہے. تو اتنی سپیڈ ہے اس کا ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی. ٹھیک ہے جی. اور یہ آپ کو ریڈ کلر میں یہ کیبل جو نظر آ رہی ہیں یہ ساٹا کیبل کہلائی جاتی ہیں. اب ساٹا انٹرفیس جو کیبل ہے ان کے اندر آپ کو اور 2 فردر ڈیوائڈ کیے گئے ہیں. ایک میموری سلاٹس ہوتی ہیں اور ایک ڈسک کنٹرولرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میموری سلاٹس, دیر آر سلاٹس آن دا مدر بورڈ دیٹ کنیکٹس ریم ود سی پی یو. ریم کو کنیکٹ کرنے کے لیے سی پی یو کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ساٹا کیبلز یوز کی جاتی ہیں, اور ان کے لیے 2 جگہ اسپیشلی اوپر بنائی گئی ہیں. یہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ یہاں پر یہ پورٹس جو ہوتی ہیں میموری سلاٹس یہ اٹیچ کی گئی ہیں. یہ پروسیسر کے بالکل ساتھ ہوتی ہیں, لیکن پروسیسر اور ریم کے ساتھ یہ
ساٹا کیبلز کی مدد سے کمیونیکیشن کیا جاتا ہے سی پی یو اور ریم کے درمیان. تو وہ کہہ رہے ہیں جی جنرلی دیر آر 2 types of memory slots. ریم کارڈز آر انسرٹڈ ان دیز سلاٹس. ریم کارڈز کو اس کے اندر سلاٹس کے اندر لگایا جاتا ہے تاکہ سی پی یو کے ساتھ مل کر کام کیا جائے. اور ریم کارڈ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی پرنٹڈ سرکٹ بورڈ ہوتا ہے, مطلب جس کے اوپر آپ ریمز فکس کرتے ہیں. یہ والی جو میں بات کر رہا ہوں, یہ آپ کے سامنے یہ جو ڈائگ, یہ پرنٹڈ مطلب اس کے اوپر پہلے سے فکس ہے, ماؤنٹ کی ہوئی ہے. اس کے اوپر آپ نے صرف ریم کو پریس کرنا ہے تو 7 کلپ لگے ہوتے ہیں, وہ پریس ہو جاتی ہیں. پھر ڈسک کنٹرولر, ہارڈ ڈسک کنٹرولر سے مراد یہ ہے کہ آپ کی مثال کے طور پہ آپ نے فلاپی ڈرائیو, ہارڈ ڈرائیو, سی ڈی ڈرائیو کہہ سکتے ہیں, وہ اگر آپ نے سی پی یو کے ساتھ کنیکٹ کرنے ہو تو اس کے لیے ڈسک کنٹرولر یوز کیے جاتے ہیں. اولڈ ڈسک کنٹرولرز ور امپلیمنٹڈ آن اے سیپریٹ کنٹرولر کارڈ. جس طرح میں نے اوپر آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جی ڈسک کنٹرولر جو تھے وہ آپ کو سیپریٹ چاہیے ہوتے تھے, ٹھیک ہے جی, اس کے اندر ربن کیبل کے اندر. لیکن اب یہ انہوں نے یہاں پہ بتا دیا کہ جی ماڈرن جو ڈسک کنٹرولرز ہیں وہ ڈسک ڈرائیو, ہارڈ ڈسک ڈرائیو کے اندر اس کے کنٹرولرز پہلے سے موجود ہوتے ہیں. آپ کو علیحدہ سے کنٹرولر کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو فار ایگزامپل انہوں نے کہا ای آئی ڈی ساٹا ہارڈ ڈرائیوز ہیو دیئر ڈسک کنٹرولر سرکٹ انسائڈ دی ڈرائیو. مطلب یہ جو انہانس آئی ڈی ہے اور ساٹا کیبلز ہیں اس کے اندر ان کے اپنے ڈسک کنٹرولر سافٹ ویئر ہوتے ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے فار کنیکٹنگ دی ڈفرینٹ ڈیوائسز وتھ سی پی یو. کولنگ سسٹم, یہ فین ایک ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ مائکرو پروسیسر جہاں پہ اٹیچ کرتے ہیں اس جگہ کے اوپر یہ فکس کرتے ہیں, کیونکہ کہہ رہے ہیں کولنگ سسٹم از ریکوائرڈ ٹو مینٹین پراپر آپریٹنگ ٹیمپریچر انسائڈ دا سسٹم یونٹ. سسٹم یونٹ کے اندر مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اور وہ ہیٹ اپ بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کولنگ سسٹم, کولنگ فین استعمال کیا جاتا ہے. کمپیوٹر کمپوننٹس انسٹال انسائڈ دا سسٹم یونٹ ول پروڈیوس ہیٹ. کمپیوٹر کمپوننٹس جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں سسٹم یونٹ کے اندر, اس میں جب وہ مل کے کام کرتے ہیں تو ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں جب کمپیوٹر آن ہوتا ہے. تو اف دا ٹیمپریچر انسائڈ دا سسٹم یونٹ ریچز اے سرٹن پوائنٹ, اگر وہ ایک خاص لیول ہے, اگر اس تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے جب وہ کام کمپیوٹر کے کمپوننٹس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے نقصان بھی کمپیوٹر کے پارٹس کو ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے مائکرو پروسیسر چپ جہاں پہ لگائی جاتی ہے اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں ایک فین فکس کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ٹھنڈا رکھا جا سکے. ہیٹ سنکس آر آلسو یوزڈ. ہیٹ سنکس ایک ایسی اور ٹیکنالوجی ہے جو کہ اس کے مدر بورڈ کے اوپر مختلف کمپوننٹس کی سرفیس کو, سطح کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تاکہ ہیٹ اپ نہ ہو, ہیٹ اس میں نہ پروڈیوس ہو زیادہ. ہیٹ سنکس ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں ٹاپ اس طرح کے. Many computers are designed to turn themselves off if the temperature exceeds certain level. بہت سے ایسے کمپیوٹر ڈیوائسز بھی ہیں بنائی گئی ہیں جو ان کے اندر لمٹ ایک رکھی گئی ہے ٹیمپریچر کی, اگر ٹیمپریچر بڑھ جائے تو آٹومیٹیکلی وہ خود بخود آف ہو جاتی ہیں. مطلب وہ خود بخود وہاں سے آپ کو ایک الرٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی اب ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے ڈیوائسز کا, اور جس وجہ سے فردر ڈیوائس کام نہیں کرتی تو وہ خود بخود وہ ڈیوائس آف ہو جاتی ہیں. پھر بسز کی بات کرتے ہیں. بسز مختلف کی وائرز ہوتی ہیں جو کہ مختلف کمپیوٹر کے اندر جو ڈفرینٹ ہم نے اوپر کمپوننٹس کے بارے میں پڑھا ہے, ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. 3 طرح کی بسز ہوتی ہیں. سسٹم بسز کی بات کریں, ڈیٹا بسز, ایڈریس بس اور کنٹرول بس, اس جو کہ مدر بورڈ کے اوپر موجود ہوتی ہیں. بہت سی اور بھی ڈیوائسز یوز کرتے ہیں. بیسیکلی ہم سی پی یو اور ریم کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے سسٹم بسز کا استعمال کرتے ہیں. ایکسپینشن بسز بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ ایکسٹرنل ڈیوائسز لائک ماؤس, پرنٹر اور کی بورڈ جیسی ڈیوائسز کو اگر آپ نے سی پی یو کے ساتھ کمیونیکیٹ کرانا ہے پروسیسر کے ساتھ, تو اس کے لیے آپ ایکسپینشن بسز کا پڑھتے ہیں. اور اگر آپ نے سی پی یو اور ریم کے درمیان کنیکشن کرانا ہے ود دی ہیلپ آف وائر, ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا, تو اس کے لیے آپ کو سسٹم بسز کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک. امید کرتا ہوں کہ یہ جو بک بیسیکلی بیسک بک ہے, اس کے اندر جو چیزیں میں نے آپ کو امیجز کے ساتھ آپ کو یہاں پہ پڑھائی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی, کوئی کنفیوژن ہے, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں
نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.